تو آج ہم ذرا سی دیر بھی کنٹرول نہیں کر پاتے اپنی زبان پر، اپنی سوچوں پر، اپنے نفسوں پر، اپنی آنکھوں پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فرصت کے لمحات شیطان کو دے دیے۔ جب آپ امنیت میں ہوتے ہیں، جب آپ پیس میں ہوتے ہیں، تو آپ جنگ کی تیاری کرتے ہیں۔ جنگ کے اندر جنگ کی تیاری نہیں ہوتی ہے۔ جنگ کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ٹریننگ لیں گے تو پھر آپ جائیں گے، یا مطلب آپ ابھی جنگ بولوں گا لوگ گھبرا جائیں، پتہ نہیں لائیو بھی پروگرام جا رہا ہے، مولانا صاحب عجیب جنگ کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ اسکول کی تیاری لے لیں، آپ امتحان کے پرچے میں جب آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ اس ٹائم بیٹھے ہوئے تو کتاب نہیں پڑھتے، جو آپ نے پڑھا ہوگا پورے سیمسٹر میں وہ آپ نے امتحان دینا ہے۔ یعنی جب امتحان نہیں ہے، امتحان کی تیاری کرنی ہے۔ ابھی جب آپ کے پاس امنیت ہے، ابھی جب آپ محراب میں ہیں، ابھی جب آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں، ابھی جب آپ روزے کی حالت میں ہیں، یہ آپ کی تیاری ہے شیطان سے لڑنے کے لیے۔ لیکن اب آپ بولے میں مال میں کھڑا ہوا تھا، میں بازار میں کھڑا ہوا تھا، کوئی معاملہ طے پا رہا تھا، وہاں میں نے کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کے پیسے کھا لیے، وہ غلط کام، وہاں آپ کام کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ جب آپ یہاں قابو کریں گے، وہاں خود بخود اندر سے امین باہر آئے گا، اندر سے سچا شخص باہر آئے گا۔ اس کی پریکٹس کی ضرورت ہے۔ روزہ یہی پریکٹس کروا رہا ہے۔ اگر یہ روزے مجھے انسان نہ بنا پائے، مجھے امانت دار نہ بنا پائے، تو پھر یہ روزہ مجھے کہاں لے گا، کہاں رکھوں گا اس روزے؟ بھوکا پیاسا روزہ، بھوک کا روزہ۔ جب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو روزے ہی رکھتے، کیا فائدہ ایسے روزے کا؟ نہیں، فائدہ ہے۔ روزہ آپ جیسا بھی رکھیں، بچپن سے بھی کوئی پکے روزے تو کوئی بھی نہیں رکھتا تھا، کوئی تھوڑا پانی جا کے پی لیتا تھا، تھوڑا ہلکے ہلکے انسان نے پریکٹس کی روزے رکھنے کی۔ جب واجب ہوئے تب بہتر ہوئے، پھر نمازیں بھی پڑھی، پھر سارے کام کیے، پھر انسان مسجد بھی آتا ہے۔ تو ایک دن میں تو پارسا کوئی بھی نہیں بنتا، ٹائم لگتا ہے، لیکن رکھنے دیں، اور بچوں کو بھی پریکٹس کرائیں تاکہ رکھیں، اور اصل اعضاء و جوارح کا روزہ رکھے، ہاتھ، آنکھ، پاؤں، سو ہر چیز کا روزہ رکھے۔ میں روزے کے اندر ہوں، اگر کام میں بیٹھا ہوا ہوں، وہاں پہ میں دھوکہ دے رہا ہوں، وہاں پر میں جو ہے وہ کسی کا نقصان کر رہا ہوں، حلال حرام میں تمیز نہیں کر رہا، بیچتے وقت میں یہ نہیں کر رہا، یا کسی سے گفتگو کرتے وقت روزے کی حالت میں اسے مجھے گفتگو کیسے کرنی چاہیے، چاہے میرا سب آرڈینیٹ ہو، چاہے میرا ڈرائیور ہو، چاہے سڑک پہ چلنے والا کوئی شخص ہو، چاہے میرے گھر میں میری زوجہ ہو یا بچہ ہو، اگر یہ روزہ میری شخصیت کو نکھار نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے روزے میں گڑبڑ نہیں ہے، میرے اندر گڑبڑ ہے، میں صحیح روزے کو درک نہیں کر پاتا۔ عزیزان محترم، روزہ ٹیوننگ کے لیے آتا ہے، جیسے گاڑی جاتی ہے نا، ہر 6 مہینے بعد 50,000 کی گاڑی چل کے جاتی ہے، آئل چینج ہوتا ہے، فلٹر چینج ہوتا ہے، روزہ بھی ایسے ہی ہے۔ روزہ میری ٹیوننگ کے لیے ہے، سال میں ایک دفعہ ہی آتا ہے، ٹیوننگ کرتا ہے، میرے پورے سٹرکچر کو صحیح کرنے کے لیے، میری سوچوں کو متمرکز کرنے کے لیے ہے، تاکہ میں روزے میں جو پروازیں اڑتی ہوئی میرے ذہن کے اندر آ رہی ہیں نا، ان کو بھی میں روکوں۔ غلط بات نہیں، روزہ ہے میرا، میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ تو یہ جو پریکٹس آپ کر لیں گے تو یہ خود بخود گاڑی جو ہے وہ پھر 11 مہینے چلتی رہے گی اور صحیح چلتی رہے گی۔ تو ہمارے پاس تو ویسے بھی اللہ نے بہت آپشن دیے ہیں، ماہ رمضان کے بعد پھر ایام ہے، غدیر ہے، پھر محرم اور سفر ہے، یعنی ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے مکتب سے جوڑا ہوا ہے کہ بہرحال وعظ اور نصیحت جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔